مسجد میں سرکار کی جلوہ گری چاہتے نہیں چاہتے، اس لیے میلاد مناؤ گھر میں. اب منائیں گے نا میلاد؟ کھیر پوری بنائیں گے نا؟ میں کھیر پوری اس بات سے بول رہا ہوں کہ پکوڑے بہت جلتے، کیونکہ کھیر ہر ایک کو نہیں پچتی. کھیر ہر ایک کو نہیں پچتی، ہم کو پچتی اس بات سے بناتے. یہ سن لیجئے آپ یہ باتیں. تو حضرت ابو انصار ولادت پاک کا ذکر کر رہے تھے. سرکار جب ہی جلوہ خر ہو گئے، پھر سرکار نے کہا یہ نہیں بولے ارے کیا قرآن میں آیا تھا، کیا میں بولا تھا، کیوں کرے سرکار یہ نہیں بولے جیسے آج پکوڑے بول کے آپ کو بھٹکا رہے. صحابہ کرے تھے کیا؟ تو کیا دیکھا کیا پوچھ رہا؟ تو دیکھا رہے ہم دے تو یہ پہلے لا سرکار صحابہ نہیں منائے سو دلیل لا. ہمارے پاس دلیل ہے. اس طرح سے انہیں بڑا منائے تھے کیا؟ ارے ہم منا رہے نہ رہے، دیکھ جھنڈیاں لگا دیے، روشنی کر دیے، جلسہ کر رہے ہیں، ہم منا ہی رہے نا. یہ آپ لوگوں کا جواب نہیں دینے سے انہوں چلے. آپ جواب دینا آپ میری تقریر کے بعد. خاموش نہیں بننا. انہوں کیسا آپ کو بولتے سلام پڑھنا بدعت ہے، بولنا تو بدعتی ہے، ہم تو پڑھی ہے. کوئی آگے بولا سلام نہیں پڑھنا، وہیں کھڑے رہ کے سلام پڑھنا شروع کر دینا اپن. یا نبی سلام علیکم. ایسا بھاگتا پکوڑا جیسا لاہور پڑے تو شیطان بھاگتا. کوئی بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا، 1000 مرتبہ یا رسول اللہ بول دینا. کوئی بولا یا غوث نہیں بولنا تو 1000 مرتبہ یا غوث بول دینا، بھگانا. کوئی بولا درگاہ کو نہیں جانا وہ تو اس کو بولنا تو بھی چل میرے ساتھ درگاہ بول دینا. سمجھ رہے آپ؟ یہ کرے تو جواب صحیح رہتا، آپ کا ایمان صحیح رہتا. یہ نمازیں ان کی نہیں دیکھنا، نماز دیکھنا ہے تو اولیاء کی دیکھنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے حضرت ابو عامر انصاری کو سرکار نے کیا خوشخبری دی؟ سرکار نے کہا ابو عامر انصاری اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور فرشتے تمہاری مغفرت کر رہے ہیں کی دعا کر رہے ہیں. اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ رحمتوں کے دروازے کھل گئے. ہم کو نظر نہیں آ رہا، ہم کو سرکار پہ یقین ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کھل گئے دروازے، اس لیے ہم یہ جلسہ منا رہے ہیں. پھر سرکار نے آپ کے لیے خوشخبری دی. یہاں جو بیٹھے ہوئے یا تشریف فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دے. سرکار نے ہمارے لیے بھی خوشخبری کی. کہا اے ابو عامر انصاری جس طرح تم عمل کر رہے ہیں آئندہ بھی تمہاری طرح کوئی عمل کرے گا تو اس کو بھی یہ رحمتیں ملے گی. اب خیسر میاں کو مل رہی، منور صاحب کو بھی مل رہی، آپ کو بھی مل رہی رحمتیں. سمجھے منور بھائی؟ یہ ہے. اس واسطے جامع مسجد افضل گنج میں آئیے. آپ کو دعوت نامہ دیا جائے گا، قبول کریں گے نا آپ دعوت نامہ. پورے کے پورے لوگ یہاں جیسے جمعے کا دن ہے نہ دھو کے سرما لگا کے عطر لگا کے، جمعے کے دن تو عطر لگانا چاہیے. یہاں تک کہ آیا اگر آپ کے عطر نہیں ہے تو پانی لگا لینا. یہ ہے کر کے جمعے کے دن آپ ٹھیک 10 بجے جامع مسجد گنج میں آئیے. وہاں بیان ہوگا جمعے تک، جمعہ کا وقفہ دیا جائے گا. جمعے کے بعد بھی میلاد کا جلسہ جاری رہے گا. آپ تشریف لائیں گے نا بھائی؟ آپ کو دعوتیں میں دیے جائیں گے، وہاں اہم باتیں بتائیں گی. تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو منانا چاہیے. اب صحابہ منائے نہیں منائے؟ پھر انہیں کیا جھوٹا انہیں بول رہا. سرکار دو عالم خود اپنی میلاد کا ذکر کرے. سرکار نے کیا فرمایا؟ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میری ماں کا خواب ہوں. اب میلاد کا ذکر کرے نہیں کرے سرکار؟ پھر کہاں ہے کیا ہے؟ آپ اور باتیں جامع مسجد افضل گنج میں سنی ہے کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے. اور ہم جامع مسجد افضل گنج میں اب کے مرکزی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ جمعے کے دن، کل جمعرات ہے، کل شب میلاد ہے. آپ اپنے گھروں میں درود کا دسترخوان بچھائیے، کھڑے رہ کے سلام پڑھیے، کوئی میٹھی چیز بنائیے. کل جگیے. کل عبادت کرنا نہیں ہے، صرف جگنا ہے. نعتیں سنتے ہوئے جگیے، قوالی سنتے ہوئے جگیے، جھومتے ہوئے جگیے، ڈی جے پہ بھی نعت پڑھیے. بس یہی ہے.
اللہ خوش ہو جائے گا. اب عبادت کی رات نہیں ہے, یہ محبت کی رات ہے. یہ محبت کا اظہار کرنا. جھنڈی لگاتے ہوئے جگیے, روشنی کرتے جگیے, عورتیں پوری بناتے ہوئے جگیے, محبت حاصل ہو جائے گی. یہ ہے راز. کل کی رات جگنے کی ہے, مگر عبادت کی نہیں ہے, محبت کی ہے. اس لیے سلام پڑھیے, قصیدے پڑھیے, نعت پڑھیے, ولادت کے ذکر کیے, درود پڑھیے, میٹھی چیز بنا کے فاتحہ دیجئے, جگیے. سرکار بھی خوش ہو جائیں گے, اللہ بھی خوش ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ اگر کوئی بولا تو کان پکڑ کے میرے پاس لاؤ, اس کو بتاتا ہوں کیسا کہاں کا نہیں جگتا انہیں. وہاں دلیل پوچھتا, ناکے میں پکڑ گئے تو رات بھر جگتے بیٹھتا. وہاں بولنا قرآن میں ہے کیا ناکے میں جائے گے تو جگنا بول کے. میرے پاس لاؤ, ان کو جواب دینے کے. یہ پکوڑوں کو کیسا جواب دینا, ہم اس کے ہیں جنرل کرنل, ہم کو معلوم ہے. یہ آ کے آپ کو بھٹکا رہے تو اس کی بھٹکا صحابہ کرے یا نہیں کرے, صحابہ نہیں بھی کرے تو ہم کرتے, اچھی چیز ہے بولنا. بابا ان کے کبھی بھی کار میں نہیں پھر رہی, انہوں کہیں کار میں پھر رہی. ہاں, بابا کے بیٹے انہوں کار میں بیچارے پیدل پھرے, انہیں کار لے کے پھر رہا ہے, جا کے کار میں بیٹھ کے دوشے کھا رہا. اتنی جو اس کی لیاقت ہے. کار میں بیٹھنے والا اچھی بریانی کھاتا. ہاں, یہ گھر والوں کو نہیں, انہوں چلے. ارے کیا ہے, اگر بولنے بیٹھے تو والی باتیں ہیں, لیکن ہم یہاں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اور ہم آپ کو, میں یہی بول رہا ہوں کہ آپ 12 ربیع الاول کو عید منائیں. تمام علماء نے کہا, حضور بحر العلوم تو لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید الاعیاد ہے, یعنی عیدوں کی عید ہے. 12 ربیع الاول کو اچھے کپڑے پہن کے, اچھے کپڑے نئے ہو تو پہنو, نہیں ہے تو جو صاف ستھرے کپڑے پہنو. اب جمعہ بھی تو ہے, سرما لگاؤ, عطر لگاؤ, گھر میں میلاد کی محفل, کھیر پوریاں بناؤ, کھیر پوری نہیں بنا سکتے کھیر بناؤ, کھیر نہیں بنا سکتے ڈبل کا میٹھا بناؤ, ڈبل کا میٹھا خوبانی کا میٹھا بناؤ, نہیں تو جو ہے فروٹ سلاڈ بناؤ, وہ بھی نہیں بنا سکتے تو ملیدہ بناؤ, وہ بھی نہیں تو 10 روپے کی بوندی بناؤ, وہ بھی نہیں کر سکتے, پانی پہ فتح دے دو, برکتیں حاصل کرو. ہم دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھنے سے ہو رہا ہے. خالی سن لیا یوں, پہلے تو انگریزاں یہی ہمارے منہ سے داڑھی لے لیے, ہمارا لباس لے لیے, ہمارے طور طریقے, ہم ٹیبلوں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ سب طور طریقے, نہ دسترخوان نہ اخترخوان. اب تو کیسا ہے معلوم, ایک آدمی 10 بجے کھا رہا ہے, ایک دن 12 کھا رہا ہے, ایک دن 5 بجے کھا رہا ہے, ایک دن تو عشاء کو کھا رہا ہے. پہلے ہمارے مسلمانوں میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے سب کھاتے تھے. سرکار فرماتے دسترخوان پہ جب سب مل کے بیٹھتے تو برکت حاصل ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں نماز ادھر رضا ہو رہی, ہم نماز کو نہیں جاتے. بڑے بڑے باتاں, یہ شرک ہے, بدعت ہے, وہاں کرتے کیا, میرا تو پکوڑا ہے کیا. داڑیاں چھوڑو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو. جب کہیں معلوم ہوگا دین کیا ہے, نہیں تو یہ ایسی حالات ہوں گے. بابری مسجد تو چلے گئی, تم کو بھی نکال دیں گے, ان کا پورا پروگرام وہی ہے. ہاں, یہ کیا دلائیں گے, انہوں بابری مسجد کو نہیں بچا سکے, آپ کو بچائیں گے. کتنے مسلمانوں کو معاملی جانور کے واسطے کاٹ دیے, کب تک لیے, ان کا حساب کتاب. اخبار پڑھتے نہیں پڑھتے, آپ لوگوں کو نیوز معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. ہاں ہاں, کئی لوگ جیلوں میں ہیں. کتنی کم ہے, جا کے دیکھو ادھر, آپ بہار اتر پردیش میں دیکھو. خالی آپ بیٹھ کے تقریر کرنے سے مسلمان نہیں بچتے, سرکار پہ قربان ہونے سے مسلمان بچتا ہے. یہ نسخے یاد رکھ لو آپ. اس لیے بھائی آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ مسجدوں کی طرف. قرآن پڑھنا نہیں آتا, بڑے بڑے وہ جم کو جا کے یوں چلتے. ارے جھک کے چلو, کس کو اکڑ بتا رہے, اکڑ ہے تو اکھڑ گئے. ابھی طوفان آیا تو کیا ہوا معلوم, یہ چیزیں ادھر آیا نا, اس میں پکوڑے تھے وہاں گیا. آیا تو بڑے بڑے جھاڑا اکھڑ گئے, چھوٹے چھوٹے جھاڑا رہ گئے. میں بولا بڑے بڑے اکھڑ گئے, چھوٹے کہیں کو رہ گئے. تو معلوم ہوا جو اکڑا وہ اکھڑ گیا. اس لیے اکڑو مت, اللہ کے سامنے جھکو, سرکار کے سامنے جھکو, کھڑے رہ کے سلام پڑھو.
نور مصطفیٰ کا ذکر کرو, میلاد کی محفل ہر گھر میں مناؤ, اور اس طرح روشنی لگاؤ جیسا قیصر صاحب لگائے, جھنڈیاں لگاؤ. ایک جھنڈا تو لگا سکتے نا بھائی, ایک لٹ جو ہے 100 روپے میں آتی, دوں کیا میں آپ کو 100 روپے؟ ادھر ادھر کرتے, دوشا کھا لیے تو 100 روپے ختم. وہی 100 روپے کی لٹ لا کے لگا دیے تو یہاں بھی روشنی ہے, خبر میں بھی روشنی. ہاں, اب آخر میں 2 بولوں, 1 بولوں قصہ, 2 بولوں, کیا اجازت صدیق سوالیہ تو؟ یہ لوگوں سے ڈرنا پڑتا میرے کو. یہ ہمارے حضرت اجازت دے رہے, قیصر صاحب قبلہ پانی ہے محفل. 2 واقعات سنا کے میں سلام کی طرف آ جاؤں گا. سننے کو تیار ہیں آپ؟ کیا سلام پڑھ لوں؟ ہاں, ارے ماشاء اللہ ہمارے نوجوان تو بڑے تیار ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ لوگ. ایک واقعہ ہندوستان کا, ہندوستان کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے صوفی, محدث, مفسر, جس کی وجہ سے آج حدیثیں مختلف جگہ پڑھائی جاتی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے. وہ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا, 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ محفل میلاد منعقد کرتے. حضرت واعظ بیان کرتے, میلاد کے ذکر, معجزات, کمالات مصطفیٰ بیان کرتے, محفل بغیر. اور 12 تاریخ کو خصوصاً عید الاضحیٰ مناتے. آج سے منانے, یہ 400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ہم تو صدیق اکبر سے بحر العلوم تک منا رہے. سمجھے آپ؟ کوئی بدعت نہیں ہے, جو بدعت بولا انہیں بدعتی ہے. تو وہ مناتے تھے, 400 سال پہلے کا واقعہ بول رہا ہوں میں آپ کو. وہ مناتے تھے, اور 12 ربیع الاول کو بریانی ورغا بڑے دیکھا بنا کے جو لوگ آتے ہیں ان کو دن میں عید مناتے, بیان کرتے ولادت پاک کا, کھڑے رہ کے سلام پڑھتے, فاتحہ دیتے, اور ساری دیکھیں لوگوں کو کھلا دیتے. ایک سال ایسا ہوا حضرت کے پاس پیسے نہیں تھے, ہوتا نا نشیب و فراز. ایک سال ایسا تھا کہ ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا کہ بریانی پکا سکے یا کوئی اچھا کھانا پکا سکے. تو حضرت فکر نہیں کرے مگر محفل ناکہ نہیں کرے. ہمارے لوگ نہیں بھائی اب کیا ایسا ہو گیا, پیسوں سے نہیں دیکھنا ہے, سرکار کے ذکر کو دیکھنا ہے. آپ کہنے رہو نہ کرو, ذکر مصطفیٰ تو کرنا ہی ہے. اس لیے محفل سجانا, پانی پہ فاتحہ دینا مگر محفل سجاؤ. تو حضرت بولے ٹھیک کوئی بات نہیں, آخر انتظار کرے, پیسے نہیں آئے. حضرت نے محفل ناکہ نہیں کی, لوگ جمع ہو گئے, جمع تو ہوتے تھے لوگ حضرت کے پاس, جمع ہو گئے. آپ نے ولادت پاک کا ذکر کیا, کھڑے رہ کے سلام پڑھے, فاتحہ دیے, تقسیم کیا کرے بھنے ہوئے چنے. دن گزر گیا, عید ہو گئی, عیدیں ملاقاتیں ہو گئی. جب سو گئے تو تقدیر جاگ گئی. جب تقدیر جاگی تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار کی جلوہ گری ہے. سرکار جلوہ فرما ہے, سامنے مختلف سرکار کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. اب میری زبان میں بول رہا ہوں, کھیر پوریاں رکھے ہوئے ہیں, خوبانی کا میٹھا رکھا ہوا ہے, ڈبل کا میٹھا رکھا ہوا ہے, بوندی رکھی ہوئی ہے, بہر کا جتنے ہم بناتے نا, قورمہ روٹی, بریانی سب رکھی ہوئی ہے. مگر سرکار کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ بھنے ہوئے چنے ہیں. اور سرکار فرمائے رے شاہ عبد الرحیم کا تحفہ ہے. اس واسطے سے کہتے ہیں خلوص سے دل سے جہاں والو روشنی کرنا, نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا. خلوص سے دل سے پیش کرو تو پتہ چلا ہم جو فاتحہ دیتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اب آپ پہنچانا چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اب فاتحہ دیں گے نہیں دیں گے میلاد کی, محفل سجائیں گے نہیں. اب یہ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی قبرستان سے گزرے, نظر ڈالی قبرستان پہ تو ہر خبر میں روشنی تھی مگر ایک خبر میں زیادہ روشنی تھی. حضرت نے توجہ فرمائی, ولی اللہ نے کشف کیا, کہا کہ بھئی پورے خبروں میں روشنی مگر یہ خبر میں زیادہ روشنی کیوں ہے؟ تو ان کو کہا گیا یہاں رسول پاک کی جلوہ گری ہوئی تھی. تو حضرت وہ ولی تھے, انہوں نے کہا سرکار تو ہر خبر میں آتے ہیں تو پھر اس خبر میں زیادہ کیوں ہے؟ تو بولے اس مرحوم کو دیکھ کے سرکار نے مسکرایا تھا. اب آپ کو مسکراہٹ ہونا نہیں ہونا سرکار کے, سرکار کا تبسم ہونا نہیں نا بات مرنے کے, خبر میں تبسم کے جلوے ہونا نہیں ہونا. سرکار دیکھ کے مسکرائے, اس کی روشنی ڈبل ہو گئی. تو امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وجہ یہ تھی
یہ جو مرحوم تھے یہ تاجر تھے، جب تجارت کر کے ہر مہینہ حساب کرتے تھے جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا، لائٹ کے اتنے پیسے، یہ ٹیکس کے اتنے پیسے، یہ نل کے اتنے پیسے، اس کے پیسے، یہ بچوں کی فیس کے اتنے پیسے، تو سب حساب کر کے انہوں بھی تھوڑے پیسے بچا کے رکھتے تھے، ہر مہینہ تھوڑے پیسے بچاتے تھے. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا دھوم سے میلاد مناتے، جھنڈیاں لگاتے، روشنی کرتے، کھیر پوری بناتے، میری اپنی زبان میں بول رہا ہوں، جے دھوم سے سرکار کا ذکر کرتے، علماء کو بلا کے تقاریر کرتے، پورے پیسے جو جمع کر کے رکھے تھے اس کو خرچ کرتے تھے. تو سرکار اس سے خوش ہو گئے. امام جلال جی فرماتے ہیں اس لیے سرکار نے ان کو مسکرا کے دیکھا. تب اب خبر کی روشنی بڑھانا ہے تو میلاد منانا. منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ آپ تو منائیں گے، مگر جب میلاد منا رہے ہیں تو سرکار کے دشمنوں سے مقابلہ بھی کرنا، گستاخوں کو جواب دینا چھوڑنا نہیں. آج ہندوستان میں جواب دیں گے تو پھر فراز کو بھی ہم مار کے بھگا دیں گے، فراز کا وجود بھی نہیں رکھیں گے. کیا گستاخی کرا میرے آقا کی، ملیا میٹ کر دیا جائے گا. کہے کا فراز، کہے کا امریکہ ہماری ٹھوکر میں ہے. حضرت عمر نے مزہ چکا دیا، حضرت عمر کے صدقے میں ایمان والے ان کا بھی مزہ چکا دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس لیے سرکار کے گستاخوں کا جواب دینا دیں گے نا بابا. ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے مدرسوں میں جائیں گے، ان کو عالم سمجھیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان سے رشتہ داری کریں گے. نہیں کرنا، نہیں کرنا. افضل گنج کو آئیں گے، ہاں کہیں نہیں بول دیں گے. جامع مسجد افضل گنج میں عید میلاد النبی کو آنا اور سنیے. اس کے بعد باقر صاحب کی تو ہنگامہ آرا تقریر ہونے والی ہے موجودہ حالات پہ. جو موجودہ حالات پہ ہے بہت ہی ڈائنامک آپ کو تقریر سننا ہے. جمعے کے دن 10 بجے صبح تشریف لائیے، باقر صاحب کی ڈائنامک تقریر سنیے تاکہ دل میں سرکار کے اجالوں کے نقشے جم جائے. اس لیے آئیے سنیے، یا اسے جلسے سنیں گے تو ہم اگر ایمان آئیں گا نہ ہم فراز کو سمجھیں گے نہ امریکہ کو سمجھیں گے. سمجھیں گے تو مدینے کو سمجھیں گے. اس لیے دشمنوں کو جواب دیجئے. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کی گستاخی نہیں کرنا اعلیٰ حضرت کی. سن لیجئے آپ. آج کل کے مشائخین، آج کل کے علماء، اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ بولا تم کیا ہے؟ انہوں 55 علوم کے ماہر ہے، تم کون؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے. شدت پہ تو سمجھتے نا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بولیے یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک لبیک. یہ بولیے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو. سنو جانا میرے کو یاد آ گیا. مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے. تو میں آپ کو یہ اب ذرا تھوڑا شعر معذرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ مثل فارس زلزلے ہو صلح کلیوں میں، مثل فارس زلزلے ہو اعتدالیوں میں، مثل فارس زلزلے ہو وہابیوں میں، مثل فارس زلزلے ہو ڈغلوں میں، مثل فارس زلزلے ہو وہابیوں میں، مثل فارس زلزلے ہو رافضیوں میں، ذکر آیات ولادت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اس لیے جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم
साहिब ताजो नगी आया, न था मालूम कूजे में समंदर भी समाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखकर सबको यकी आया, गुनाहगारो खताकारो, गुनाहगारो खताकारो, गुनाहगारो खताकारो, परेशानी हुई ज़ायल। आपको भटकाने को लिए ये पकौड़े बोलते मीलाद मनाते नमाज नहीं पढ़ते। मैं बोला इस बात तो करते ना रहे। उनको जवाब मेरे कहने बोलो मीलाद ज़रूर मनाना, नमाज भी पढ़ना। हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, नियाज भी करते हैं, मगर हम ये नहीं मानते मीलाद नहीं मनाने वाला, नमाज नहीं पढ़ने वाला मीलाद नहीं मनाना। मैं तो हम ये मानते हैं अगर वो नमाज नहीं पढ़ा मीलाद मना रहा है तो कल नमाजी हो जाएगा। इसलिए हमारा यकीन है, हम नहीं बोलते, हम बोलते कि मीलाद तो मना लो, सरकार की नज़र हो जाएगी तो नमाजी से बढ़कर नमाजी हो जाएगा। इसलिए गुनाहगारो खताकारो, परेशानी हुई ज़ायल, परेशानी हुई ज़ायल, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़नबी आया। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीबी या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, हा अहमद, ज़ाते पाके तो मुमज्जद, जलवा गाहे नूर सरमद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तुम हबीबे किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जान मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नूरे तुम ज़हूरे अव्वली हो, तुम ही ख़त्मे मुरसली हो, तुम है दुनिया वो दी हो, तुम ही ज़िल्ले रब्बुल आलमी हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। से जान जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत सनाखा है जुदाई में परेशान, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जागनी के वक्त आना, अंबरी जुल्फे सुगाना, चेहरे अनवर दिखाना, हमको जन्नत में ले जाना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لي خمسة أطفي بها على الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. ارحموا يا سادتي في خلتي في ذلتي یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا بطرا یا اللہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی یا ربی یا ذل جلال الاکرام یا ذل جلال الاکرام یا ذل جلال الاکرام یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم. یا اللہ تو اپنے کرم سے پھر حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم تصدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں حضور خواجہ 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 مفتی ٹھیکی غریبوں سرکار کے صدقے میں حضور میر محمود صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں حضور بحر العلماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں میرے مولا ہماری اس محفل کو ہمارے درس سے ہماری سجدہ اپنی چیز کو قبول فرما. یا اللہ اتنے حاضرین جو تیرے حبیب کی محبت میں ہیں جمع ہو کر ملاس میں اللہ ہمارے دلوں کو رسول کی محبت سے دھڑکنا والا بنا دے. یا اللہ انتہائی بھی جو ان کے دلوں میں خواہش ہے آرزو ہے مرادیں پوری فرما دے. ہمارے جلسے کو قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے پر رحم فرما کرم فرما. یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمارے جسم میں کشادگی کی برکت عطا فرما. ہماری عمر میں درازی عطا فرما. ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما. ہم کو آنے والی بلایات آفات حادث و موذی امراض سے اور اس کرونا وائرس کے مرض سے بچا لے. یا اللہ اس کرونا وائرس کے مرض کو سرکار کے صدقے میں میلاد کے صدقے میں ساری دنیا سے ختم فرما دے. ہمارے گھروں سے ہمارے گلیوں سے ہمارے شہروں سے اس کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ جو کرونا وائرس میں مبتلا ان کو صحت و عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ. منافقین کے شر سے محفوظ رکھ. یہود اور نصارا کافر و مشرک کے شر سے محفوظ رکھ. حاسدوں کے حسد سے ان کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے. جب ہم مر رہے ہو لپل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے سرکار کے جلوے ہو سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے. یا اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما. ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا. یا اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ ہم کو پرسرات سے آسانی سے گزار دے. حوض کوثر کے پیالے عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں اس میلاد کے صدقے میں تیرے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان کی پریشانی دور فرما. مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا کر دے. اہل سنت و جماعت کا بول بالا کر دے. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جن جن کے بھی رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. جن جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. میری بہن کو صحت و تندرستی عطا فرما. میرے ماموں کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہر مریض کو شفا عاجلہ و کاملہ فرما. جو لوگ دوا استعمال کریں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے. یا اللہ جو
नौकरी की परेशानी, उनकी नौकरी की परेशानी दूर करके अच्छा रोजगार लगा दे। या अल्लाह जिनके कारोबार नहीं चल रहे बेहतर कारोबार चला दे। या अल्लाह जो मुश्किलों में उनकी मुश्किल आसान फरमा दे। जिन लड़कियों की शादी होनी है माँ बाप परेशान, अल्लाह उनकी जल्द से जल्द शादी करा दे, अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह जो लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं उनको आला दर्जे से कामयाबी अता फरमा, उनको अच्छे नौकरियां अता फरमा दे, हर एक की आफत को दूर फरमा दे। शैतानी चक्कर से हम सबको छुड़ा दे मेरे मौला, तो अपना राह फरमा दे। हमारे घरों में रहमत नाजिल फरमा दे, बरकतें नाजिल फरमा दे। या अल्लाह हम सबको पांच वक्ता नमाजी बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना दे। या अल्लाह हमको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मार और उनकी मोहब्बत में जिला। या अल्लाह हमारे दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत अता फरमा दे, सहाबा इकराम अहले बैत जहां की मोहब्बत अता फरमा, बुजुर्गान दीन औलिया की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमको मिलाद मनाने वाला बना। या अल्लाह जितने नौजवान ये झंडे लगा रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं, पकवान कर रहे हैं, अल्लाह इन पर रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह इनको दीनदार बना दे, सच्चा ऐसा सिपाही बना दे कि फिरास को जवाब दे सके। या अल्लाह इन नौजवानों की इस रोशनी को इसको अल्लाह इनको और हिम्मतें दे, हर गली गली ये रोशनी करने की इनको हिम्मत अता फरमा। ये नौजवानों को और उम्र दराज फरमा, इनको अच्छे मालदार बना दे। अल्लाह इनकी फिक्रें दूर फरमा दे, इनके माँ बाप को सलामत रखे। अल्लाह जिनके माँ बाप है उनकी उम्र दराज फरमा, जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए अल्लाह उनकी खबरों में रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह ज़ियाउद्दीन अहमद साहब बड़ी मोहब्बत से जलसे में हर साल बैठा करते थे, और बड़ी मोहब्बत में से फरमाते, बड़े खुश होते थे। ज़ियाउद्दीन अहमद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी खबर में नूर और सकीना नाज़िल फरमा। या अल्लाह मोहम्मद अमान साहब को सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो दवा खा रहे हैं उनमें शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमारे मौलाना वासिफ साहब की खबर में नूर और सकीना नाज़िल। या अल्लाह मेरे शागिर्द जनाब लतीफ़ कुरैशी की खबर है नूर और सकीना नाज़िल, उन सब की मग़फ़िरत, हर मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, करम फरमा। जनाब मोहम्मद अली कैसर एडवोकेट साहब हर साल यहाँ जलसा बनाते हैं, अल्लाह उनके उम्र दराज़ फरमा, उनका शायद तंदुरुस्ती अता फरमा, उनके केसों में कामयाबी अता फरमा और उनको हौसला अता फरमा। आइंदा ऐसे जलसे करते हैं, हमको और उनको ये मौका दे कि हर साल यहाँ धूम से जलसा करें, आइंदा साल धूम से जलसा करें। अल्लाह उनके वालिद और वालिदा की उम्र दराज़ फरमा, उनके बहनों की और उनके भाइयों की उम्र दराज़ फरमा। या अल्लाह सबको खैर आफियत से रखे। या अल्लाह हर एक की परेशानी दूर फरमा दे। आइंदा साल इससे भी धूम से कैसर मियाँ हमको जलसा करने की तौफीक और हौसला अता फरमाए, मौका अता फरमाए, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह आधी रात के बाद ये हाथ उठावे तमाम सामीन दुआ को तेरे आगे हाथ उठाए, मैं मिला तेरे हबीब के सदक़े में, मिलाद के सदक़े में इनकी आरज़ुओं को पूरा फरमा दे, इनके दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा, हम सबको अपनी हिफाजत में ले ले, हम सबकी पनाह फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत फरमाइए, कल का जलसा शबे मिलाद का जलसा है, कल एहाते दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह गच्ची वली रोड पर बाद नमाज इशा शबे मिलाद का मिलादुन्नबी का जलसा धूम से मनाया जा रहा है। आप वहाँ भी तशरीफ ला सकते हैं। और फिर जुमे के दिन सुबह 10 बजे जामे मस्जिद, आपके खिदमत में जलसा नहीं होगा, जामे मस्जिद अफजलगंज में जलसा होगा, वहाँ तशरीफ लाइए। और जो बच्चे इनाम या हासिल करके इनाम दे रहे हैं तमाम लोगों को तकसीम कर दिए। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।